بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. صدق اللہ العظیم. سورہ الجاثیہ کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الجاثیہ جو ہے مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا. آیات کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے: حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں مومن انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی تخلیق میں. وما یبث من دابۃ، اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا. آیات لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین لانے والے ہیں. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مکہ کے قریش جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑ دیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو عزیز ہے، زبردست ہے، جس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، غالب ہستی ہے، دانا ہستی ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمان و زمین میں مومن انسانوں کے لیے نشانی ہے. اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستوروں کے کھڑا ہے، اس میں سورج اور اپنا چاند اور ستارے جو ہے انسانیت کے لیے رات کو رہنمائی کرتے ہیں. ان آسمانوں کو ستاروں سے اور چاند سے مزین کر دیا گیا ہے. زمین اللہ نے پھیلا دی ہے، اس پہ پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، مختلف قسم کے نباتات اللہ نے اگا دی ہے. اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیت پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن ان سے سبق وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وفی خلقکم، تمہاری اپنی تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں. تم اپنی پیدائش پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا جو ہے علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر انسان کو جو ہے اس کے اندر روح پھونکی، اس کے مختلف اعضاء بنائے، اور پھر اسے بے بس بچے کی شکل میں باہر نکالا، بڑھاتا ہوا جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر وہ بوڑھا ہو کر پھر اللہ کے عدالت میں وہ پہنچ جائے گا، موت کے آغوش میں. اور اللہ نے زمین میں جو جاندار پھیلا دیے، یہ بھی ان انسانوں کے لیے نشان ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یوم حساب پر یقین رکھتے ہیں. انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، انہیں اس دنیا سے ختم ہونا ہے، پھر اللہ کی عدالت میں انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، یہ رات کا باقاعدگی سے آنا، دن کا باقاعدگی سے آنا، رات اور دن کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، یہ اللہ کی نشانی ہے. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اللہ آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین پر نباتات پیدا کر دیتا ہے، ویران زمین کو زندہ کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. وتصریف الرياح، ہواؤں کو چلاتا ہے. آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے نشانی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کر رہے ہیں.
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، ان نشانیوں کے بعد جو ہے اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے ان بتائے ہوئے بیان کیے ہوئے مناظر قدرت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔